पेशावर एक्सप्रेस। कृष्ण चंद्र। जब मैं पेशावर से चली तो मैंने छकाछक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डब्बों में ज्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होते मर्दान से, कोहाट से, चार सद्दा से, खैबर से, लेंडी कोतल से, बनू, नौशहरा, मानसेरा से आए थे और पाकिस्तान में जानो माल को महफूज न पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर जबरदस्त पहरा था और फौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। उन लोगों को जो पाकिस्तान में पनाह गजीन और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे, उस वक्त तक चैन का सांस ना आया जब तक मैंने पंजाब की रोमान खेज सरजमीन की तरफ कदम न बढ़ाए। ये लोग शक्लो सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे। गोरे चिट्टे मजबूत हाथ पांव, सर पर कुलाह और लुंगी और जिस्म पर कमीज और शलवार। ये लोग पश्तो में बात करते थे और कभी कभी निहायत करख्त किस्म की पंजाबी में बात करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डिब्बे में दो सिपाही बंदूकें लेकर खड़े थे। वजीह बलूची सिपाही अपनी पगड़ियों के अकब मोर के छत्र की तरह खूबसूरत तुर्रे लगाए हुए, हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए, उन हिंदू पठानों और उनके बीवी बच्चों की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे जो एक तारीखी खौफ और शर के जेर असर उस सरजमीन से भागे जा रहे थे जहां वो हजारों साल से रहते चले आए थे, जिसकी संगलाख सरजमीन से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्फाब चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलख्त बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीने के किवाड़ उन पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तसव्वुर दिल में लिए बादल नाखास्ता वहां से रुखसत हो रहे थे। इस अम्र की मुसरत जरूर थी कि उनकी जानें बच गई थी। उनका बहुत सा मालो मता और उनकी बहुओं, बेटियों, माओं और बीवियों की आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थीं, गोया उसे चीर कर अंदर घुस जाना चाहती हैं और उसके शफकत भरे ममता के फव्वारे से पूछना चाहती हैं, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को उस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहां वो कल तक सुहाग की रानियां बनी बैठी थी, अपनी अलबेली कंवारियों को जो अंगूर की बेल की तरह तेरी छाती से लिपट रही थी झंझोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए आज ये देश विदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डब्बों में बैठी हुई मखलूक अपने वतन की सतह मुर्तफा, उसके बुलंदो बाला चट्टानों, उसके मर्गजारों, उसकी शादाब वादियों, कुंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छुपा कर ले जाना चाहती हूँ। जैसे निगाह हर लहजा रुक जाए और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस अजीम रंजो अलम के मारे मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दिए जा रही है। हसन अब्दाल तक लोग यूं ही महजू अफसुर्दा यासो नकबत की तस्वीर बने रहे। हसन अब्दाल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे, पंजा साहब से लंबी लंबी किरपाने लिए, चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई, बाल बच्चे सहमे सहमे से। ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जल गया था, कोई सिर्फ एक कमीज और शलवार में भागा था, किसी के पाँव में जूती न थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर की टूटी चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वो लोग गुमसुम बैठे हुए थे, खामोश, चुपचाप, और जिसके पास कभी कुछ न हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहा था और दूसरों को अपनी फर्जी अमारात के किस्से सुना सुना कर मरूब कर रहा था और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। बलूची सिपाही एक पुरवकार अंदाज में दरवाजों पर राइफलें थामे खड़े थे और कभी कभी एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुरा उठते। तक्षशिला के स्टेशन पर मुझे बहुत अरसे तक खड़ा रहना पड़ा। न जाने किसका इंतजार था। शायद आसपास के गांव से हिंदू पनाह गजी आ रहे थे। जब गार्ड ने स्टेशन मास्टर से बार बार पूछा तो उसने कहा यह गाड़ी आगे न जा सकेगी। एक घंटा और गुजर गया। अब लोगों ने अपना सामान खुर्दोनोश खोला और खाने लगे। सहमे सहमे बच्चे कहकहे लगाने लगे और मासूम कवारियां दरीचों से बाहर झांकने लगी और बड़े बूढ़े हुक्के गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद दूर से शोर सुनाई दिया और ढोलों के पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। हिंदू पनाह गजीनों का जत्था आ रहा था। शायद लोगों ने सर निकालकर इधर उधर देखा। जत्था दूर से आ रहा था और नारे लगा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जत्था करीब आता गया। ढोलों की आवाज तेज होती गई। जत्थे के करीब आते ही गोलियों की आवाज कानों में आई और लोगों ने अपने सर खिड़कियों से पीछे हटा लिए।
یہ ہندوؤں کا جتھا تھا جو آس پاس کے گاؤں سے آ رہا تھا۔ گاؤں کے مسلمان لوگ اسے اپنی حفاظت میں لا رہے تھے۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان نے ایک کافر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی، جس نے جان بچا کر گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ 200 لاشیں تھیں۔ مجمع نے یہ لاشیں نہایت اطمینان سے اسٹیشن پہنچ کر بلوچی دستے کے سپرد کی اور کہا کہ وہ ان مہاجرین کو نہایت حفاظت سے ہندوستان کی سرحد پر لے جائے۔ چنانچہ بلوچی سپاہیوں نے نہایت خندہ پیشانی سے اس بات کا ذمہ لیا اور ہر ڈبے میں 15-20 لاشیں رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد مجمع نے ہوا میں فائر کیا اور گاڑی چلانے کے لیے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا۔ گاڑی چلنے لگی تھی کہ پھر مجھے روک دیا گیا اور مجمع نے سرغنے میں ہندو پناہ گزینوں سے کہا کہ 200 آدمیوں کے چلے جانے سے ان کے گاؤں ویران ہو جائیں گے اور ان کی تجارت تباہ ہو جائے گی، اس لیے وہ گاڑی میں سے 200 آدمی اتار کر اپنے گاؤں لے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اپنے ملک کو یوں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ان کے فہم و ذکا اور ان کی فراست تباہ کو داد دی اور ان کی وطن دوستی کو سراہا۔ چنانچہ اس پر بلوچی سپاہیوں نے ہر ڈبے سے کچھ آدمی نکال کر مجمع کے حوالے کیے۔ پورے 200 آدمی نکالے گئے، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ لائن لگاؤ کافروں، سرغنے نے کہا۔ سرغنہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار تھا اور اپنے لہو کی روانی میں مقدس جہاد کی گونج سن رہا تھا۔ کافر پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ مجمع کے لوگوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر لائن میں کھڑا کیا۔ 200 آدمی، 200 زندہ لاشیں، چہرے ستے ہوئے، آنکھیں فضا میں تیروں کی بارش سی محسوس کرتی ہوئی۔ پہل بلوچی سپاہیوں نے کی۔ 15 آدمی فائر سے گر گئے۔ یہ تکشلا کا اسٹیشن تھا۔ 20 اور آدمی گر گئے۔ یہاں ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور لاکھوں طالب علم اس تہذیب و تمدن کے گہوارے سے کسب فیض کرتے تھے۔ 50 اور مارے گئے۔ تکشلا کے عجائب گھر میں اتنے خوبصورت بت تھے، اتنے حسین سنگ تراشی کے نادر نمونے، قدیم تہذیب کے جھلملاتے ہوئے چراغ۔ 50 اور مارے گئے۔ پس منظر میں سرکوب کا محل تھا اور کھیلوں کا افئی تھیٹر اور میلوں تک پھیلے ہوئے ایک وسیع شہر کے کھنڈر، تکشلا کی گزشتہ عظمت کے پرشکو مظہر۔ 30 اور مارے گئے۔ یہاں کنشک نے حکومت کی تھی اور لوگوں کو امن و آشتی اور حسن و دولت سے مالا مال کیا تھا۔ 25 اور مارے گئے۔ یہاں بدھ کا نغمہ عرفاں گونجا تھا۔ یہاں بھکشوؤں نے امن و صلح و آشتی کا درس حیات دیا تھا۔ اب آخری گروہ کی اجل آ گئی تھی۔ یہاں پہلی بار ہندوستان کی سرحد پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، مساوات اور اخوت اور انسانیت کا پرچم۔ سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ فرش خون سے لال تھا۔ جب میں پلیٹ فارم سے گزری تو میرے پاؤں ریل کی پٹری سے پھسلے جاتے تھے، جیسے میں ابھی گر جاؤں گی اور گر کر باقی ماندہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی۔ ہر ڈبے میں موت آ گئی تھی اور لاشیں درمیان میں رکھ دی گئی تھیں اور زندہ لاشوں کا ہجوم چاروں طرف تھا اور بلوچی سپاہی مسکرا رہے تھے۔ کہیں کوئی بچہ رونے لگا، کسی بوڑھی ماں نے سسکی لی، کسی کے لٹے ہوئے سہاگ نے آہ کی اور چیختی چلاتی راولپنڈی کے پلیٹ فارم پر آ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے کوئی پناہ گزین گاڑی میں سوار نہ ہوا۔ ایک ڈبے میں چند مسلمان نوجوان 15-20 برقع پوش عورتوں کو لے کر سوار ہوئے۔ ہر نوجوان رائفل سے مسلح تھا۔ ایک ڈبے میں بہت سا سامان جنگ لادا گیا، مشین گنیں اور کارتوس، پستول اور رائفلیں۔ جہلم اور گوجر خاں کے درمیانی علاقے میں مجھے سگنل کھینچ کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں رک گئی۔ مسلح نوجوان گاڑی سے اترنے لگے۔ برقع پوش خواتین نے شور مچانا شروع کیا۔ ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں، ہمیں زبردستی لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے برقعے پھاڑ ڈالے اور چلانا شروع کیا۔ نوجوان مسلمان ہنستے ہوئے انہیں گھسیٹ کر گاڑی سے نکال لائے۔ ہاں، یہ ہندو عورتیں ہیں۔ ہم انہیں راول پنڈی سے ان کے آرام دہ گھروں، ان کے خوشحال گھرانوں، ان کے عزت دار ماں باپ سے چھین کر لائے ہیں۔ اب یہ ہماری ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں گے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو انہیں ہم سے چھین کر لے جائیں۔ سرحد کے 2 نوجوان ہندو پٹھان چھلانگ مار کر گاڑی سے اتر گئے۔ بلوچی سپاہیوں نے نہایت اطمینان سے فائر کر کے انہیں ختم کر دیا۔ 15-20 نوجوان اور نکلے۔ انہیں مسلح مسلمانوں کے گروہ نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ دراصل گوشت کی دیوار لوہے کی گولی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نوجوان ہندو عورتوں کو گھسیٹ کر جنگل میں لے گئے۔ اور میں منہ چھپا کر وہاں سے بھاگی۔ کالا خوفناک سیاہ دھواں میرے منہ سے نکل رہا تھا، جیسے کائنات پر خباثت کی سیاہی چھا گئی تھی، اور سانس میرے سینے میں یوں الجھنے لگی جیسے یہ آہنی چھاتی ابھی پھٹ جائے گی اور اندر بھڑکتے ہوئے لال لال شعلے اس جنگل کو خاکے سیاہ کر ڈالیں گے جو اس وقت میرے آگے پیچھے پھیلا ہوا تھا اور جس نے ان 15 عورتوں کو چشم زدن میں نگل لیا تھا۔
لالا موسیٰ کے قریب لاشوں سے اتنی مکروہ سڑان نکلنے لگی کہ بلوچی سپاہی انہیں باہر پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کو بلاتے اور اس سے کہتے، اس کی لاش کو اٹھا کر یہاں لاؤ، دروازے پر۔ اور جب وہ آدمی ایک لاش اٹھا کر دروازے پر لاتا تو وہ اسے گاڑی سے باہر دھکا دے دیتے۔ تھوڑی دیر میں سب لاشیں ایک ایک ہمراہی کے ساتھ باہر پھینک دی گئیں اور ڈبوں میں آدمی کم ہو جانے سے ٹانگیں پھیلانے کی جگہ بھی ہو گئی۔ پھر لالا موسیٰ گزر گیا اور وزیر آباد آ گیا۔ وزیر آباد کا مشہور جنکشن، وزیر آباد کا مشہور شہر، جہاں ہندوستان بھر کے لیے چھریاں اور چاقو تیار ہوتے ہیں۔ وزیر آباد جہاں ہندو اور مسلمان صدیوں سے بیساکھی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں اکٹھے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا اسٹیشن لاشوں سے پٹا ہوا تھا۔ شاید یہ لوگ بیساکھی کا میلہ دیکھنے آئے تھے۔ لاشوں کا میلہ۔ شہر میں دھواں اٹھ رہا تھا اور اسٹیشن کے قریب انگریزی بینڈ کی صدا سنائی دے رہی تھی اور ہجوم کی پرشور تالیوں اور قہقہوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ چند منٹوں میں ہجوم اسٹیشن پر آ گیا۔ آگے آگے دیہاتی ناچتے گاتے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے ننگی عورتوں کا ہجوم، مادرزاد ننگی عورتیں، بوڑھی نوجوان بچیاں، دادیاں اور پوتیاں، مامائیں اور بہویں اور بیٹیاں، کنواریاں اور حاملہ عورتیں، ناچتے گاتے ہوئے مردوں کے نرغے میں تھیں۔ عورتیں ہندو اور سکھ تھیں اور مرد مسلمان تھے، اور دونوں نے مل کر یہ عجیب بیساکھی منائی تھی۔ عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے، اور وہ اس طرح سیدھی تن کر چل رہی تھیں جیسے ہزاروں کپڑوں میں ان کے جسم چھپے ہوں، جیسے ان کی روحوں پر سکون آمیز موت کے دبیز سائے چھا گئے ہوں۔ ان کی نگاہوں کا جلال دروپدی کو بھی شرماتا تھا، اور ہونٹ دانتوں کے اندر یوں بھچے ہوئے تھے گویا کسی مہیب لاوے کا منہ بند کیے ہوئے ہیں۔ شاید ابھی یہ لاوا پھٹ پڑے گا اور اپنی آتش فشانی سے دنیا کو جہنم زار بنا دے گا۔ مجمع سے آوازیں آئیں، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد۔ ناچتے تھرکتے ہوئے قدم پرے ہٹ گئے، اور اب یہ عجیب و غریب ہجوم ڈبوں کے عین سامنے تھا۔ ڈبوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے گھونگھٹ کاٹ لیے اور ڈبے کی کھڑکیاں یکے بعد دیگرے بند ہونے لگیں۔ بلوچی سپاہیوں نے کہا، کھڑکیاں مت بند کرو، ہوا رکتی ہے۔ کھڑکیاں بند ہوتی گئیں۔ بلوچی سپاہیوں نے بندوقیں تان لیں، ٹھائیں ٹھائیں۔ پھر بھی کھڑکیاں بند ہوتی گئیں، اور پھر ڈبے میں ایک کھڑکی بھی کھلی نہ رہی۔ ہاں، کچھ پناہ گزین ضرور مر گئے۔ ننگی عورتیں پناہ گزینوں کے ساتھ بٹھا دی گئیں، اور میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں کے درمیان رخصت ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بچہ لڑکتا لڑکتا ایک بوڑھی دادی کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھنے لگا، ماں، تم نہا کے آئی ہو؟ دادی نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، ہاں ننے، آج مجھے میرے وطن کے بیٹوں نے، بھائیوں نے نہلایا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں اماں؟ ان پر میرے سہاگ کے خون کے چھینٹے تھے بیٹا، وہ لوگ انہیں دھونے کے لیے لے گئے ہیں۔ دو ننگی لڑکیوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور میں چیختی چلاتی آگے بھاگی اور لاہور پہنچ کر دم لیا۔ مجھے 1 نمبر پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا۔ نمبر 2 پلیٹ فارم پر دوسری گاڑی کھڑی تھی۔ یہ امرتسر سے آئی تھی اور اس میں مسلمان پناہ گزین بند تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم خدمتگار میرے ڈبوں کی تلاشی لینے لگے، اور زیور اور نقدی اور دوسرا قیمتی سامان مہاجرین سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد 400 آدمی ڈبوں سے نکل کر اسٹیشن پر کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ مذبح کے بکرے تھے، کیونکہ ابھی ابھی نمبر 2 پلیٹ فارم پر جو مسلم مہاجرین کی گاڑی آ کر رکی تھی، اس میں 400 مسلمان مسافر کم تھے اور 50 مسلم عورتیں اغوا کر لی گئی تھیں۔ اس لیے یہاں پر بھی 50 عورتیں چن چن کر نکال لی گئیں اور 400 ہندوستانی مسافروں کو تحت تیغ کیا گیا، تاکہ ہندوستان اور پاکستان میں آبادی کا توازن برقرار رہے۔ مسلم خدمتگاروں نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا اور چھرے ہاتھ میں تھے، اور دائرے میں باری باری ایک مہاجر ان کے چھرے کی زد میں آتا تھا اور بڑی چابک دستی اور مشاقی سے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ چند منٹوں میں 400 آدمی ختم کر دیے گئے، اور پھر میں آگے چلی۔ اب مجھے اپنے جسم کے ذرے ذرے سے گھن آنے لگی۔ اس قدر پلید اور متعفن محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے شیطان نے سیدھا جہنم سے دھکا دے کر پنجاب میں بھیج دیا ہو۔ اٹاری پہنچ کر فضا بدل سی گئی۔ مغل پورا ہی سے بلوچی سپاہی بدلے گئے تھے اور ان کی جگہ ڈوگروں اور سکھ سپاہیوں نے لے لی تھی۔ لیکن اٹاری پہنچ کر تو مسلمانوں کی اتنی لاشیں ہندو مہاجرین نے دیکھی کہ ان کے دل فرط مسرت سے باغ باغ ہو گئے۔ آزاد ہندوستان کی سرحد آ گئی تھی، ورنہ اتنا حسین منظر کس طرح دیکھنے کو ملتا۔ اور جب میں امرتسر اسٹیشن پر پہنچی تو سکھوں کے نعروں نے زمین آسمان کو گونجا دیا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر تھے، اور ہندو، جاٹ اور سکھ اور ڈوگرے ہر ڈبے میں جھانک کر پوچھتے تھے، کوئی شکار ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی مسلمان ہے۔
ایک डब्बे में 4 हिंदू ब्राह्मण सवार हुए, सर घुटा हुआ, लंबी चोटी, राम नाम की धोती बांधे हरिद्वार का सफर कर रहे थे। यहाँ हर डब्बे में 8-10 सिख और जाट भी बैठ गए। ये लोग राइफलों और बल्लमों से मुसल्ला थे और मशरकी पंजाब में शिकार की तलाश में जा रहे थे। उनमें से एक के दिल में कुछ शुभा सा हुआ। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता किधर जा रहे हो? हरिद्वार तीरथ करने। हरिद्वार जा रहे हो कि पाकिस्तान जा रहे हो? मियाँ अल्लाह अल्लाह करो, दूसरे ब्राह्मण के मुंह से निकला। जाट हंसा, तो आओ अल्लाह अल्लाह करें। अवंता सैया, शिकार मिल गया भाई। इतना कहकर जाट ने बल्लम नकली ब्राह्मण के सीने में मारा। दूसरे ब्राह्मण भागने लगे। जाटों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसे नहीं ब्राह्मण देवता, जरा डॉक्टरी मुआयना कराते जाओ। हरिद्वार जाने से पहले डॉक्टरी मुआयना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरी मुआयने से मुराद ये थी कि वो लोग खतना देखते थे और जिसके खतना हुआ होता उसे वही मार डालते। चारों मुसलमान जो ब्राह्मण का रूप बदलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वही मार डाले गए और मैं आगे चली। रास्ते में एक जगह जंगल में मुझे खड़ा कर दिया गया और मुहाजिरीन और सिपाही और जाट और सिख सब निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। मैंने सोचा शायद मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में क्या देखती हूँ कि जंगल में बहुत सारे मुसलमान मज़ारे अपने बीवी बच्चों को लिए छुपे बैठे हैं। सत श्री अकाल और हिंदू धर्म की जय के नारों की गूंज से जंगल कांप उठा और वो लोग नरगे में ले लिए गए। आधे घंटे में सब सफाया हो गया। बूढ़े जवान औरतें और बच्चे सब मार डाले गए। एक जाट के नेजे पर एक नन्हे बच्चे की लाश थी और वो उससे हवा में घुमा घुमा कर कह रहा था, आई बैसाखी जटा लाए। जालंधर से इधर पठानों का एक गांव था। यहाँ पर गाड़ी रोक कर लोग गांव में घुस गए। सिपाही और मुहाजिरीन और जाट पठानों ने मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मारे गए। बच्चे और मर्द हलाक हो गए तो औरतों की बारी आई और वहीं उसी खुले मैदान में जहां गेहूं के खलियान लगाए जाते थे और सरसों फूल मुस्कुराते थे और इफ्फत माँ बीबियां अपने खाविंदों की निगाह शौक की ताब न लाकर कमजोर शाखों की तरह झुकी झुकी जाती थीं, उसी वसी मैदान में जहां पंजाब के दिल ने हीर रांझे और सोहनी महिवाल की लाफानी उल्फत के तराने गाए थे, उन्हीं शीशम, सिरस और पीपल के दरख्तों तले वक्ती चकले आबाद हुए। 50 औरतें और 500 खाविंद, 50 भेड़ें और 500 कस्साब, 50 सोनिया और 5 महिवाल। शायद अब चिनाब में कभी तुगयानी ना आएगी। शायद अब कोई वारिस शाह की हीर ना गाएगा। शायद अब मिर्जा साहिबा की दास्तान उल्फत व इफ्फत इन मैदानों में कभी न गूंजेगी। लाखों बार लानत हो उन रहनुमाओं पर और उनकी 7 पुश्तों पर जिन्होंने इस खूबसूरत पंजाब, इस अलबेले प्यारे सुनहरे पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इसकी पाकीज़ा रूह को गहना दिया था और इसके मजबूत जिस्म में नफरत की पीप भर दी थी। आज पंजाब मर गया था। उसके नगमे गुंग हो गए थे, उसके गीत मुर्दा, उसकी जबान मुर्दा, उसका बेबाक निडर भोला भाला दिल मुर्दा। और न महसूस करते हुए और आंख और कान न रखते हुए भी मैंने पंजाब की मौत देखी और खौफ से और हैरत से मेरे कदम उस पटरी पर रुक गए। पठान मर्दों और औरतों की लाशें उठाए, जाट और सिख और डोगरे और सरहदी हिंदू वापस आए और मैं आगे चली। आगे एक नहर आती थी। जरा जरा वक्फे के बाद मैं रोक दी जाती। जो ही कोई डब्बा नहर के पुल पर से गुजरता, लाशों को ऐन नीचे नहर के पानी में गिरा दिया जाता। इस तरह जब हर डब्बे के रुकने के बाद सब लाशें पानी में गिरा दी गईं, तो लोगों ने देसी शराब की बोतलें खोली और मैं खून और शराब और नफरत की भाप उगलती हुई आगे बढ़ी। लुधियाना शहर पहुंचकर लुटेरे गाड़ी से उतर गए और शहर में जाकर उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों का पता ढूंढ निकाला और वहां हमला किया और लूट मार की और माले गनीमत अपने कांधों पर लादे हुए 3-4 घंटों के बाद स्टेशन पर वापस आए, जब तक लूट मार न हो चुकी, जब तक 10-20 मुसलमानों का खून न हो चुकता, जब तक सब महाजरीन अपनी नफरत को आलूदा न कर लेते। मेरा आगे बढ़ना दुश्वार क्या नामुमकिन था। मेरी रूह में इतने घाव थे और मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा गंदे नापाक खूनियों के कहकहों से इस तरह रच गया था कि मुझे गुस्ल की शदीद जरूरत महसूस हुई। लेकिन मुझे मालूम था कि इस सफर में कोई मुझे नहाने न देगा। अंबाला स्टेशन पर रात के वक्त मेरे एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर और उसके बीवी बच्चे सवार हुए। उस डब्बे में एक सरदार साहब और उनकी बीवी भी थे। फौजियों के पहरे में मुसलमान डिप्टी कमिश्नर को सवार कर दिया गया और फौजियों को उनकी जानो माल की सख्त ताकीद कर दी गई। रात के 2 बजे मैं अंबाले से चली और 10 मील आगे जाकर रोक दी गई। फर्स्ट क्लास का डब्बा अंदर से बंद था, इसलिए खिड़की के शीशे तोड़कर लोग अंदर घुस गए और डिप्टी कमिश्नर और उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया। डिप्टी कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी।
اور بڑی خوبصورت، وہ کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ دو ایک نوجوانوں نے سوچا اسے بچا لیا جائے، یہ حسن، یہ رانائی، یہ تازگی، یہ جوانی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اتنا سوچ کر انہوں نے جلدی سے لڑکی اور زیورات کے بکس کو سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر جنگل میں چلے گئے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ یہاں یہ کانفرنس شروع ہوئی کہ لڑکی کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لڑکی نے کہا، مجھے مارتے کیوں ہو؟ مجھے ہندو کر لو، میں تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کر لے، میری جان لینے سے کیا فائدہ؟ دوسرے نے قطع کلام کرتے ہوئے اور لڑکی کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ چلو گاڑی میں واپس چلو، کیا کانفرنس لگا رکھی ہے تم نے؟ لڑکی جنگل میں گھاس کے فرش پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی۔ کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت، عمل اور فلسفہ از جان اسٹریٹجی۔ وہ ذہین لڑکی ہوگی، اس کے دل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے ارادے ہوں گے، اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے، کسی کو چاہنے، کسی کے گلے لگ جانے، کسی بچے کو دودھ پلانے کا جذبہ ہوگا۔ وہ لڑکی تھی، وہ ماں تھی، وہ بیوی تھی، وہ محبوبہ تھی، وہ کائنات کی تخلیق کا مقدس راز تھی، اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی، اور گیدڑ، گدھ اور کوے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اشتراکیت، فلسفہ اور عمل، وحشی درندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی نہیں بولتا، اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور کوئی عوام میں سے انقلاب کا دروازہ نہیں کھولتا، اور میں رات کی تاریکی، آگ اور شراروں کو چھپا کے آگے بڑھ رہی ہوں، اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کے جیکارے بلا رہے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد میں بمبئی واپس آئی ہوں۔ یہاں مجھے نہلا دھلا کر شیڈ میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے ڈبوں میں اب شراب کے بھپارے نہیں ہیں، خون کے چھینٹے نہیں ہیں، وحشی خونی قہقہے نہیں ہیں، مگر رات کی تنہائی میں جیسے بھوت جاگ اٹھتے ہیں، مردہ روحیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور زخمیوں کی چیخیں اور عورتوں کے بین اور بچوں کی پکار ہر طرف فضا میں گونجنے لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کبھی کوئی اس سفر پر نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، میں اس خوفناک سفر پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اب میں اس وقت جاؤں گی جب میرے سفر پر دو طرفہ سنہرے گیہوں کے کھلیان لہرائیں گے، اور سرسوں کے پھول جھوم جھوم کر پنجاب کے رسیلے الفت بھرے گیت گائیں گے، اور کسان ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کھیت کاٹیں گے، بیج بوئیں گے، ہرے ہرے کھیتوں میں نلائی کریں گے، اور ان کے دلوں میں مہر و وفا اور آنکھوں میں شرم اور روحوں میں عورت کے لیے پیار اور محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔ میں لکڑی کی ایک بے جان گاڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس خون اور گوشت اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لادا جائے۔ میں قحط زدہ علاقوں میں اناج ڈھونوں گی، میں کوئلہ اور تیل اور لوہا لے کر کارخانوں میں جاؤں گی، میں کسانوں کے لیے نئے ہل اور نئی کھاد مہیا کروں گی، میں اپنے ڈبوں میں کسانوں اور مزدوروں کی خوشحال ٹولیاں لے کر جاؤں گی، اور باعصمت عورتوں کی میٹھی نگاہیں اپنے مردوں کا دل ٹٹول رہی ہوں گی، اور ان کے آنچلوں میں ننھے منھے خوبصورت بچوں کے چہرے کنول کے پھولوں کی طرح نظر آئیں گے، اور وہ اس موت کو نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو جھک کر سلام کریں گے، جب نہ کوئی ہندو ہوگا نہ مسلمان، بلکہ سب مزدور ہوں گے اور انسان ہوں گے۔